ہر دور میں ایک فرعون ہوتا ہے اور ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ہرا دیا جاتا ہے اور موسیٰ سیدھا اللہ سے گفتگو کرتے ہیں اور سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی عظیم زندگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہزاروں سال گزر گئے۔ بنی اسرائیل مصر میں غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقت مصر کا حکمران فرعون تھا۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کے پاس شاہی تھی، دولت تھی اور اس کے سامنے بہت سی قوتیں جھکتی تھیں۔ لوگ اس کی عبادت تک کرنے لگ گئے تھے۔ اسی ظلم کے دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ روایات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 3700 سال گزرنے کے بعد ہوئی۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھتی ہے جو پورے مصر کو جلا دیتی ہے، مگر بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون بہت گھبرا گیا اور اس نے اس خواب کی تعبیر باندھی۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ ہر ایک لڑکا جو بنی اسرائیل میں پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، لیکن 1 سال قتل عام ہو اور اگلے سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیتے تاکہ مزدور اور غلاموں کی کمی نہ ہو جائے۔ اسی دوران ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے جب قتل کا سال نہ تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جس وقت لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا۔ ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں ایک ٹوکری میں رکھ کر نیل دریا میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی گئی۔ وہ فرعون سے بولی، اس بچے کو قتل مت کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام محل میں پلے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے واپس اپنی والدہ کے دودھ پر لوٹ آئے۔ بچپن میں ایک واقعہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کے کھینچ لی اور تھپڑ مار دیا۔ فرعون سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے جس کا اسے خوف تھا۔ اس نے قتل کا ارادہ کیا، مگر آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ تو بچہ ہے، ابھی سمجھ نہیں رکھتا، آؤ اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ 2 تھال رکھے گئے، ایک میں قیمتی پتھر اور دوسرے میں آگ کا شعلہ۔ جبریل علیہ السلام نے موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کر آگ کی طرف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعلہ اٹھا کر منہ میں ڈالا اور زبان جل گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی کہ انہیں ہر دفعہ حفاظت فراہم کی گئی۔ جوانی میں موسیٰ علیہ السلام نے غلطی سے ایک مصری کو مکہ مارا جو اسی وقت مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور دعا کی، یا اللہ میں نے نفس پر ظلم کر دیا، مجھے بخش دے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن یہ بات فرعون تک پہنچ گئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شہر چھوڑ کر مدینہ کا رخ کر لیا۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے ان کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی زندگی وہاں گزاری۔ 10 سال بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے۔ راستے میں کوہ طور پر انہوں نے ایک جلتے ہوئے درخت کو دیکھا جو آگ میں تھا مگر جل نہیں رہا تھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نبوت سے نوازا۔ انہیں لاٹھی اور چمکتی ہوئی سفید دست کا معاوضہ دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے ایک آدمی کا قتل کیا تھا، مجھے ڈر ہے اور میری زبان بھی صاف نہیں۔ میرے بھائی ہارون زیادہ فائز ہیں، انہیں مددگار بنا۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور کہا، تم دونوں کو ہم نشانیاں دیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے سامنے گئے اور نرمی سے دین کی دعوت دی، مگر فرعون نے تہذیب کی اور کہا، ہم نے تجھے پالا اور یہ جرم کر کے بھاگا تھا، تو ناشکرا نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ اس وقت تھا جب مجھے ہدایت نہیں ملی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے، تم مجھ پر احسان جتاتے ہو جبکہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا، ہمارے رب وہ ہیں جو سب کو وجود دیتے ہیں، ان کی صفتیں دیتے ہیں، اور جب معجزہ دکھایا، لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک اجگر بن گئی، ان کا ہاتھ چمک اٹھا۔ فرعون کہنے لگا، یہ تو ایک جادوگر ہے، یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔